پوری دنیا کی آبادی جنگ کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے اور جو لوگ بچ چکے ہیں انہوں نے ٹائر کے اوپر اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں. اسی طرح اور جو طاقتور شہر ہوتے ہیں وہ کمزور پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح یہاں پر ایک بڑا شہر جس کا نام لندن ہے وہ ایک چھوٹے سے شہر کے پیچھے پڑ چکا ہے اور اس کو پکڑنا چاہتا ہے. وہ چھوٹا شہر ان سے بچنے کے لیے اپنے اناج تک کو پھینک دیتا ہے. پھر وہ ایک بڑے سے گڈھے پر پہنچ جاتے ہیں مگر اس دوران اس کے ٹائر نکل جاتے ہیں. آگے کیا ہوتے ہیں جانیے آگے کی ویڈیو میں. Presented by Reviver Plus. کہانی کی شروعات ہوتی ہے فیوچر میں کئی ہزار سال آگے جس میں مختلف ممالک کے درمیان 60 منٹ کا ایک خطرناک جنگ ہوا جس میں انسانوں نے تقریباً دنیا کو تباہ ہی کر دیا تھا. اس جنگ کے بعد جو بھی لوگ بچے تھے انہوں نے مل کر نئے شہر بنائے جو ٹائر کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے تھے. لیکن پھر کچھ وقت کے بعد بڑے بڑے شہروں نے چھوٹے چھوٹے شہروں کا شکار کرنا شروع کر دیا جس میں وہ چھوٹے شہروں کے لوگوں کو مار کر اپنا غلام بنا لیتے تھے. مگر ایشیا میں کچھ گروپ تھے جنہوں نے آپس میں ہاتھ ملا کر سمجھوتے کر لیے تھے اور پھر انہوں نے اپنے چاروں طرف شلفار نام کی ایک سرکشا دیوار بنائی تاکہ باقی شہر ان پر حملہ ہی نہ کر سکے. پھر ایک دن ہم ہیسٹر نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جسے پتہ چلا کہ لندن شہر سیکرن شہر پر حملہ کرنے آ رہا ہے. ہیسٹر کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ لندن کے ہیڈ ٹریڈرز پر کو ختم کرنا. تو اب وہ فوراً دوڑ کر سیلسکن کے گاؤں کے لوگوں میں مل گئی تاکہ لندن شہر ان کو مار کر بندی بنائے. تو ہیسٹر ان کے ساتھ ہی لندن پہنچ جائے. تب الارم بڑی تیزی سے بجنے لگا. سیلسکن کے گاؤں کے لوگ لندن کے حملے سے بچنے کے لیے بھاگے. اس وجہ سے لوگوں کے درمیان افراتفری پھیل گئی. وہی دوسری طرف لندن کے لوگ اس شکار کو دیکھ کر ہوش ہو رہے تھے. سیلسکن پوری جان لگا کر آگے بڑھ رہا تھا لیکن لندن اس سے کافی تیز اور طاقتور تھا. تب سیلسکن کے ڈرائیور نے سارا اناج زمین پر گرا دیا تاکہ وزن کم ہو جائے اور وہ تیزی سے بھاگ سکے. اب وہ تیزی سے کائے کی طرف بڑھ رہے تھے. جلد ہی وہ کائی میں گر رہے تھے کہ انہوں نے موقع پر اپنی ڈائریکشن کو چینج کر دیا مگر اچانک مڑنے کی وجہ سے اس کے کچھ ٹائرز اور پرزیں الگ ہو گئی. اس دوران لندن نے اپنے شکنجے ان پر پھینکا اور وہ اس کو رسیوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے اور اب وہ پورا گاؤں لندن میں سما گیا. سیلسکن کے لوگ لندن کے اندر پہنچ گئے تو ان کو اپنے سارے ڈیوائسز گارڈ کے حوالے کرنے کا حکم ملا. اس وقت ہم ٹیڈیس کی بیٹی کیتھرین کو دیکھتے ہیں جو اس وقت لندن میوزیم میں تھی جس میں سیل فون اور دوسری کئی چیزوں کو یاد کرنے کے لیے سنبھال کر رکھا جاتا تھا. کیتھرین وہاں پر ہسٹورین ٹوم کا انتظار کر رہی تھی جو ہمیشہ کی طرح آج بھی لیٹ تھا. وہ بہت تیزی سے بھیڑ کو چڑھتا ہوا میوزیم میں پہنچا اور پھر اس نے 60 منٹ وار کے بارے میں انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے میں کتنی کی مدد کی. ٹوم نے اس کو ایک مشین دکھایا جو اس نے پرانے پرزوں کو جوڑ کر بنائی تھی. اس نے ایک ویڈیو چلائی جس میں میڈوسا نام کے نیوکلیر بم سے پورے شہر کو تباہ کیا گیا تھا. اس نیوکلیر بم کو روکنے کے لیے انسانوں نے پرسٹری بنائی تھی. حال میں ٹوم نے دیکھا کہ اس کے کچھ حصے غائب ہو چکے ہیں مگر اس نے جب یہ بات اپنے باس کو بتائی تو اس کے باس نے اس بات پر کوئی دھیان نہیں دیا. ٹوم نے ایک خفیہ کیمرہ بنایا جو صرف پاسورڈ سے کھلتا تھا. پھر وہ کیتھرین کو اندر لے گیا. یہاں پر اس نے پڑی چین کے پرزے سنبھال کر رکھے تھے مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ہسٹورین ہربرٹ چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. ٹوم نے کہا کہ وہ ان سارے ہتھیاروں کو ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ فیوچر میں کوئی اس کا غلط استعمال کر کے مسلموں کی جان نہ لے سکے. پھر جیسے ہی ٹوم اور کیتھرین باہر نکلے تو ہربرٹ نے کہا کہ آپ سے ٹوم ہسٹورین نہیں ہے بلکہ اس کو نیچے کے لیول پر جا کر صاف صفائی کا کام کرنا ہوگا. ہربرٹ جانتا تھا کہ اس وقت بہت بھیڑ ہوگی اور ٹوم وقت پر نہیں پہنچ پائے گا. اس سے اس کو نوکری سے نکالنے کا موقع مل جائے گا. مگر کیتھرین نے کہا کہ وہ ٹوم کو وہاں پر جلد سے جلد پہنچا سکتی ہے. کیتھرین نے اپنی وی آئی پی پاس کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ہاس ایلیویٹر پر لے گئی. اس وقت ٹوم نے کہا کہ کسی بھی حالت میں نیچے لیول پر جا کر وہاں قیدیوں سے نئے ڈیوائسز کو اکٹھا کر کے میوزیم میں لے جانا ہوگا. اگر وہ وقت پر نہیں پہنچا تو ورکر ان کو کوڑے دان میں پھینک دیں گے اور ان کو پھر آگ جلا دیا جائے گا. اب نیچے سیلسکن سے ملنے والے قیدیوں کی جانچ کر کے ان کا ہتھیار چینے جا رہے تھے. ہیسٹر تو بڑی آرام سے نکل گئی کیونکہ اس نے اپنا چاقو کپڑوں میں چھپا رکھا تھا. ادھر جلد ہی ٹوم کوڑے دان تک پہنچ گیا اور سارے ڈیوائسز کو اکٹھا کرنے لگا. تب وہاں پر ٹیٹس بھی آیا کیونکہ ان کو قیدیوں سے فیوژن انویسٹر سیل ملا تھا جو ٹیڈیس کے مطابق بہت خطرناک تھا. پھر ٹوم نے بتایا کہ میوزیم میں موجود سیل سب چوری ہو گئے ہیں تو ٹیڈیس کا کہنا تھا کہ وہ خود اس معاملے سے نپٹ لے گا. تب یہاں پر سیلسکن کے ایک آدمی نے گارڈ کو دھکا دے دیا جس سے وہاں پر قیدیوں اور گارڈ کے درمیان میں لڑائی شروع ہو گئی. تب ٹیڈیس نے ان کو چلا کر روکنے کا کہا. اس افراتفری کا فائدہ اٹھا کر مسٹر ٹیڈیس پر حملہ کرنے کے لیے اس کے بہت قریب پہنچے. اس وقت ٹوم کی اس پر نظر پڑی اور اس نے ٹیڈیس کو آگاہ کرنے کی کوشش کی مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. اچانک ہیسٹر نے اعلان کیا کہ یہ اس کی ماں کا بدلہ ہے اور اس وقت اس نے ٹیڈیس کے پیٹ میں چاقو مار دیا. پھر ٹیڈیس نے اس کو پیچھے دھکا دیا اور اس کا نقاب اس کے چہرے سے ہٹ گیا اور پھر سب نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ایک بہت بڑا زخم کا نشان. ہیسٹر نے اس پر ایک بار پھر سے حملہ
حملہ کر کے اس کا کام تمام کرنے کی کوشش کی، مگر یہاں پر ٹام نے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کا چاقو پھینک دیا۔ تب ہیسٹر غصے میں آ کر اس کو پیٹنے لگے اور اس کے لمحے الارم بج گیا، یعنی آفیسر وہاں پر پہنچنے والے تھے۔ ہیسٹر وہاں سے بھاگ نکلی تو ٹام نے اس کا پیچھا کیا۔ ہیسٹر ایک ٹوٹے پل سے کود کر گر گئی تو ٹام بھی اس کے پیچھے کود گیا۔ اب وہ دونوں سیلسین کے گاؤں میں آ چکے تھے جس کو مشینری کی مدد سے توڑا جا رہا تھا۔ اب ان کو بڑی حفاظت کے ساتھ ان سارے اس باری مشینری سے بچ کر جانا تھا، ساتھ ہی وہاں پر ایک کے بعد ایک بلڈنگ نیچے گر رہے تھے تو ان کو جلد سے جلد وہاں سے جان بچا کر نکلنا ہوگا۔ اب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کود کر بھاگ رہے تھے، مگر اب نیچے سے ایک مشین سب کچھ جلاتے ہوئے ان کی طرف آ رہی تھی۔ اس وقت ہیسٹر فٹافٹ ایک دروازہ کھول کر اندر گھس گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ تب ٹام نے پورا زور لگا کر دروازہ کھولا اور ایک بار پھر سے ہیسٹر کا پیچھا کرنے لگا۔ اس دوران ہیسٹر نے دیکھا کہ ٹیڈیس اس کو پکڑنے کے لیے سامنے سے آ رہا تھا تو وہ پیچھے پلٹی اور اپنی جان بچانے کے لیے کوڑے دان کے اندر کود گئی، لیکن اچانک ٹام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بچا لیا۔ اس نے اس کے چہرے کے نشان اور ماں کی اور اس کی مر چکی ماں کے بارے میں پوچھا اور پھر وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر کود گئے۔ کچھ ہی پال میں ٹیڈیس تو ٹام نے ہیسٹر کے الفاظ دہرائے، مگر یہ سن کر ٹیڈیس نے ٹام کو بھی کوڑے دان میں دھکا دے دیا۔ جلد ہی وہاں پر کیتھرین اور گارڈ بھی آ گئے، مگر ٹیڈیس نے اس کو جھوٹ کہا کہ ٹام اور ہیسٹر پل کے ٹوٹنے کی وجہ سے نیچے گر گئے، مگر اس وقت کیتھرین کی نظر بیبس نام کے آدمی پر پڑی جو پہلے سے وہاں پر چھپا ہوا تھا۔ اب وہاں کوڑے دان میں موجود کوڑا شہر سے نیچے گرنے لگا تو ظاہر ہے کہ ٹام اور ہیسٹر بھی وہاں پر گرے ہوں گے، اس لیے ان کو ڈھونڈنے کے لیے ایئرپلین بھیج گئے، مگر وہ اپنے مشن میں ناکام رہے۔ اصل میں ہیسٹر شہر کے پائے کے ٹریک میں چھپی تھی اور اس نے ٹام کو پایوں کے نیچے چھپا دیا تھا۔ ایئرپلین واپس چلے گئے تو اس نے ٹام کی جیب سے پیسے اور چاقو چرا لیے۔ اس وقت ٹام کو ہوش آ گیا اور وہ ہیسٹر کا پیچھا تو ہیسٹر نے غصے میں آ کر اس کو چاقو سے دھمکایا، مگر ٹام پھر بھی نہ رکا۔ اس نے کہا کہ اس وقت ایک ساتھ بڑھنا اس میں ان دونوں کی بھلائی ہے۔ وہی دوسری طرف لندن میں معمر ٹیڈیس کو خوب ڈانٹا کیونکہ وہ اپنے مقصد کو انجام نہیں دے پا رہا تھا۔ اب ٹیڈیس سب سے بہترین سائنٹسٹ کے پاس یہاں پہنچا تو جو اس وقت اس کے لیے خاص ہتھیار تیار، مگر اس کے پاس پرانے الیکٹرانک ڈیوائسز کی کمی تھی جس وجہ سے ان کا کام پورا ہونے میں کئی ہفتے اور لگ سکتے تھے۔ تب ٹیڈیس نے اس کو ایک فیوژن سیل دیا جو اس کو سیل سکن کی قیدیوں سے ملا تھا۔ پھر سائنٹسٹ نے اس کو بتایا کہ سمندر کے نزدیک موجود جھیل میں ایک ایسا کریچر پکڑا گیا ہے جو آدھا زومبی اور آدھا روبوٹ ہے۔ وہ ایک خطرناک شکاری ہے جو ہمیشہ ہیسٹر کا نام لے کر چلاتا ہے۔ اب ٹیڈیس اس لمحے پلین میں بیٹھ کر سمندر کی طرف نکل پڑا جہاں سمندر کے اوپر لٹک رہا تھا۔ جیل میں شرائک نام کا وہ جانور بیٹھا تھا۔ اصل میں شرائک کو ہیسٹر کی تلاش اس لیے کیونکہ ہیسٹر نے ایک وعدہ توڑا تھا جس وجہ سے شرائک اس کو مارنا چاہتا تھا۔ ٹیڈیس بھی ہیسٹر کا خاتمہ چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایروپلین سے حملہ کر کے جیل کی زنجیریں توڑ ڈالی تاکہ جیل سیدھا نیچے آ گرے اور شرائک آزاد ہو جائے۔ وہی دوسری طرف کیتھرین نے اس آدمی کو ڈھونڈا اور پوچھا کہ اصل میں ہیسٹر اور ٹام کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تب اس نے بتایا کہ ٹیڈیس نے ان دونوں کو نیچے دھکیل کر مارنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے کہا کہ اس نے یہ بھی کہا کہ کنٹرول میں کوئی انرجی پروجیکٹ نہیں چل رہا بلکہ وہاں پر کوئی بڑی سازش چل رہی ہے، لیکن وہ خود اس تک نہیں پہنچ سکا کیونکہ کنٹرول کے گارڈ اس کو اندر نہیں آنے دے رہے تھے۔ اب کیتھرین نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر ہیسٹر اور ٹام آگے بڑھ رہے تھے تو ہیسٹر نے ان کو زندہ رہنے کے لیے گندا پانی پینا سکھایا۔ پھر اس نے ٹام کے ساتھ اپنا کھانا بانٹا، مگر ٹام کافی گھبرا گیا کیونکہ یہ کھانا ہزاروں سال پرانا تھا، مگر ہیسٹر نے اس کو بتایا کہ پرانی ٹیکنالوجی سے بنایا کھانا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ پھر جب رات کو ہیسٹر سو رہی تھی تو اس نے ایک برا خواب دیکھا جس میں وہ کھیت میں دوڑ رہی تھی اور اس کے چہرے پر لگی چوٹ سے خون بہ رہا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ٹام اپنے ہاتھ ان کی طرف آ رہے گاؤں کو ہلا رہا تھا تاکہ ان کو سرکشا مل سکے، مگر بدقسمتی سے وہ حملہ نکلے جنہوں نے دونوں کو بندی بنانے کی کوشش کی۔ اس وقت ٹام نے ہیسٹر کو بچانے کے لیے دھکا دے دیا اور پھر دونوں فل سپیڈ میں بھاگ نکلے۔ اب ٹام کو اوپر چڑھنے میں دشواری ہو رہی تھی تو ہیسٹر نے ان کو اوپر کھینچ لیا، مگر جیسے ہی ہیسٹر اوپر آیا ہیسٹر غائب ہو چکے تھے۔ اب گاؤں والے ان پر حملہ کرنے والے تھے کہ وہ پیچھے پلٹا اور اچانک ایک سرنگ کے اندر گر گیا۔ اصل میں ٹام اور ہیسٹر دونوں سرنگ میں اسکولڈنگ نام کے انڈر گراؤنڈ شہر میں آ چکے تھے۔ کچھ پہلے تو ڈرائیور اور اس کی بیوی بڑی اچھی سے ان کے ساتھ پیش آنے لگی، مگر جلد ہی اس نے ٹام اور ہیسٹر کو ایک سیل کے اندر قید کر دیا۔ وہاں سیل پر ہیسٹر نے ٹام کو بتایا کہ جب وہ 8 سال کی تھی تو اس کی ماں پینڈورا کی موت ہو گئی تھی۔ اس کی ماں ایک آرکیولوجسٹ ہے۔